नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरे दिन के लिए इस्लाह के साथ रंग का तीसरा मैसेज है। आज भी पहली बात हम कुरान हकीम के हवाले से करेंगे। बहुत ही खास बात है। अहले कुरान अल्लाह के खास अफराद हैं। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के लिए लोगों में से कुछ अफराद ख्वेश और अकारिब है, यानी जैसे इंसानों की रिश्तेदारियां होती ऐसे ही अल्लाह के भी करीबी लोग हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया, अहले कुरान अल्लाह वाले और उसके खास अफराद हैं। या अरहमर राहिमीन, हमें अहले कुरान में से बना लीजिए। दूसरी चीज दुआ के हवाले से देखेंगे। आज की दुआ नबियों में से एक नबी का इजहार है, अल्लाह से ताल्लुक है। हकीकत यह है कि अल्लाह ही से सारी उम्मीदें बांधी जा सकती हैं। हज़रत ज़करिया ने कहा था, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, ऐ मेरे रब तुझसे मांग कर तो मैं कभी नामुराद नहीं रहा। या अल्लाह हमें भी ऐसी दुआएं मांगने वाला बना दे। तीसरा पॉइंट वुजू के हवाले से है। आगाज अल्लाह ही के नाम से। वुजू के बारे में एक गलत फहमी, एक मिसकंसेप्शन है। ये बात आम तौर पर अपनाई नहीं जाती, या तो कम इल्मी की वजह से या गफलत की वजह से। बहरहाल चूंकि हमने अपने वुजू को बेहतर बनाना है, इसलिए हम हदीस रसूल से जरूर देखेंगे कि वुजू का आगाज कैसे होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वुजूअ, कोई वुजू नहीं है, लिमल्लम यज़्कुरिस्मल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। ये रिवायत तिरमिज़ी की है। देखना चाहें रिवायत का नंबर है 25 नंबर पर आप इसे देख सकते हैं। और हदीस तवज्जो तलब है, जिसने वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वुजू नहीं होगा। न मेरी बात है न आपकी, अल्लाह के रसूल की बात है। जैसे इस्लाम हर काम के आगाज के लिए तहजीब सिखाता है, अल्लाह का नाम लिया जाए, तो ये खास तहजीब है। जब वुजू करना है तो वुजू करने से पहले भी अल्लाह का नाम लेना है। आज के बाद हमेशा इसका ध्यान जरूर रखना है इंशाअल्लाह। चौथी चीज नमाज के बारे में है। नमाज में सबसे पहले नियत करनी है। नियत दिल का मामला है। नियत का ताल्लुक जुबान से नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जब यहां बैठी थी तो आपने ये नियत नहीं की थी जुबान से, मैं यहां बैठ रही हूं और मैं अब कुरान पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि आपके दिल के अंदर ये एहसास मौजूद था। इसी तरह से तमाम नेक कामों के बारे में नियत दिल से की जाती है। नियत कहते ही दिल के इरादे को है। तो पहली चीज नियत है, और नियत तब की जाती है जिस वक्त इंसान किबला रू हो जाता है। आज हम देखेंगे किबला रू होने का मतलब क्या है, और इसलिए देखेंगे ताकि किबला रू होते हुए ये बात हमेशा जहन में रहे। किबला रू होने का मतलब है कि सारी दुनिया को पीछे कर दिया, ऐ अल्लाह तुझे मैंने आगे रख लिया, कि या अल्लाह मेरे लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमाज पढ़ने के लिए जब खड़े होना है तो सोचना है क्या करने जा रहे हैं, किसके आगे जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो किबला रू होते हुए और नियत करते हुए अटेंटिव रहना है। नियत दिल का अमल है, और किबला रू होने का मतलब यह है कि चेहरे और दिल का रुख, सोचों का रुख भी अल्लाह की तरफ हो जाए। अल्लाह से दुआ है हमें ऐसी नमाजें नसीब फरमा दे।
5ویں بات اخلاق کے حوالے سے ہے، اور آج اخلاق کے حوالے سے ہم سچائی کے بارے میں دیکھیں گے۔ صدق پہلی خوبی ہے، اخلاق حسنہ میں سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ انسان اچھے اخلاق کو اپناتے بھی ہیں تو اپنے جیسے انسانوں کے لیے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر وہ نیکی انجام دے اور اللہ کے یہاں اپنے آپ کو سچا لکھوانے کی کوشش کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ سچائی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سچ کا تعلق محض زبان سے نہیں ہے۔ زبان سچ بولتی ہے تو یہ قولی صدق ہے، یعنی زبان کا سچ، لیکن انسان کے رویے بھی یا سچ بولتے ہیں یا جھوٹ۔ جیسے تکلف والا رویہ جھوٹا رویہ ہے، تکلف سچ نہیں ہے، تکلیف بھی ہے اور سچ سے ہٹا ہوا رویہ بھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو بگاڑ کر باتیں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ چہرے کو بنا بنا کے باتیں کرنا سچا رویہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے رویے سے گریز کرنے کے لیے کہا۔ ایسے ہی ایک راست باز انسان ہے، سچا انسان ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں سچا ہے، تعلقات میں بھی سچا ہے، وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں بھی سچا ہے۔ سچ کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، یہی چیز جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچ کی وجہ سے ہی دوسری اخلاقی خوبیوں کو انسان کے اندر جگہ ملتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اپنانے کی اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی بات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے۔ آج کی بات خاص ہے، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے رب کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنا ہاتھ صدقے کے لیے بڑھاتا ہے، وہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کیا صدقہ کر رہے ہیں، اپنے لیے کیسا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کیسا۔ آج کل نیکیاں کرنے پہ دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ کیا جو خود کھاتے ہیں ویسا ہی دوسروں کو کھلانا چاہتے ہیں؟ جو خود پہنتے ہیں ویسا ہی دوسروں کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسی چیزیں خود استعمال کرتے ہیں کیا ویسی ہی چیزیں دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ عام طور پر اللہ کی راہ میں نکالی جانے والی چیزیں اتنی ردی ہوتی ہیں کہ انسان خود بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ہر فالتو چیز اللہ کے لیے ہے اور ہر اچھی چیز ہمارے لیے ہے؟ ہم اللہ کے ہاتھ میں کیا پکڑاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کیا پکڑ کے رکھتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے ہمیں انفاق کرتے ہوئے انالائز کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچ کی طرف دیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی توفیق نہ دے رب کہ ہم اللہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں۔ آج کیا کریں، یہ 7ویں اہم بات ہے، اہل قرآن میں شامل ہونے کے لیے قرآن حکیم کا سچا فہم حاصل کرنا ہے۔ آج تو دعا کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا سچا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دل سے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ قرآن حکیم کا فہم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا، باقاعدہ بھی اور بے قاعدہ بھی انشاءاللہ۔ دوسری بات اخلاق کے حوالے سے ہے، جنت میں جانے کے لیے سچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ سچائی سے انسان کو نیکی کی قوت ملتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر کام میں سچا رہنا ہے انشاءاللہ،
اپنی بات میں سچا رہنا ہے اور اپنے چھپے اور کھلے حال میں سچائی کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس یقین کے ساتھ صدقہ کرنا ہے کہ میرا مال اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، صدقہ دیتے ہوئے سائل کو نہیں دیکھنا، رب کو دیکھنا ہے۔ دل کی دنیا بھی بدلے گی، عمل بھی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔